جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ کہ انسان اندر سے کون سے کیریکٹر رکھتا ہے، کون سے اخلاق رکھتا ہے اور کیا برائیاں رکھتا ہے، یہ سب ظاہر کس وقت ہوتا ہے۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی ستر پوشی کے ساتھ رکھا ہے، بہت سارے پردے ڈال کر رکھا ہے، برائیاں بھی چھپی ہوئی ہیں، اچھائیاں بھی چھپی ہوئی ہیں۔ لیکن بزرگان دین نے فرمایا کہ اس کی تمام چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اس وقت جب انسان غصے میں آپے سے باہر ہوتا ہے۔ غصہ جب انسان کو دلایا جائے اور شدت کا غصہ اس کے اوپر آ جائے تو پھر انسان کی اچھائیاں بھی معلوم ہوتی ہیں اور برائیاں بھی معلوم ہوتی ہیں۔ نیک اخلاق، اچھی عادات اور اچھے خلق رکھنے والا انسان غصے پر قابو پاتا ہے، اور اگر اندر سے تربیت کی کمی ہے تو اسی غصے میں وہ قابو سے باہر ہوتا ہے۔ جو کچھ زبان میں آیا سب کہہ جاتا ہے، جتنا کچھ کرنا ہے وہ کر جاتا ہے، لیکن غصہ ختم ہونے کے بعد پھر پچھتاتا بھی ہے اپنے کیے پر۔ میں آج یہ آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ غصے میں لیے ہوئے معاملات کتنی دور تک اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے مشہور ہے قول، لمحے نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک لمحہ خطا ہو جاتی ہے لیکن اس کی سزا صدیوں تک ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ میں صحابہ نے جو کوٹ کیا ہے، یہاں تک کہ ایک صحابی ہیں حضرت زید بن سخنہ رضی اللہ تعالیٰ جو یہودی عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے ساری نبوت کی علامات دیکھ لیا تھا حضور، لیکن دو علامتیں اور باقی تھی مجھے دیکھنی، جو میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، پرانی کتابوں میں، کہ نبی کی صفات اور نبی کے اخلاق میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی بہت بردبار ہوتا ہے، برداشت کرنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، اور نبی کے ساتھ جتنے غیر اخلاقی کام کریں گے اتنے ہی وہ اخلاق دکھائیں گے۔ یہ ان کی کتاب میں موجود تھا کہ تم ان کے ساتھ بدتمیزی کرو تو جواب میں نبی بدتمیزی نہیں بلکہ اس سے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ وہ پیش آئے۔ ایک بار حضرت زید بن سخنہ کہتے ہیں میں یہ علامات ڈھونڈنے کے لیے کئی دن تک لگا رہا، اتفاق ایسا ہوا کہ ایک بار میں مجلس میں ہی بیٹھا ہوا تھا، ایمان لایا نہیں تھا، ایک شخص آیا کسی گاؤں کا اور وہ شکایت لے کر کے آیا، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے گاؤں والوں سے کہا تھا کہ تم اسلام لے آؤ تو تمہیں نفع ہوگا، اللہ تمہیں خوب برکتیں دے گا، لیکن ہوا ایسے کہ ہمارے گاؤں میں اتنی بارش آ گئی ہے کہ سب فصلیں خراب ہو گئی۔ وہ ایمان تو لے آئے میری کہنے کے مطابق، لیکن ساری فصلیں خراب ہو گئی، اب غلہ بھی نہیں ہے، محتاجی میں آ گئے، کہیں وہ اسلام سے پھر نہ جائیں، اسلام کے بارے میں بدگمان نہ ہو جائیں کہ ہم اسلام میں آئے تو ایسا ایسا ہو گیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص اپنے گاؤں کی شکایت لے کر کے آئے تھے۔ یہ زید بن سخنہ کہتے میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا اے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کچھ تو آپ عطا کر دیں تاکہ میں گاؤں والوں کو غلہ خیرات کروں، اناج دے سکوں، ان کو اسلام پر باقی رکھ سکوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نظر دوڑائی، وہاں کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت زید بن سخنہ کہتے ہیں میرے پاس سونے کے سکے تھے، 80 مسقال چاندی کی سونا تھا، میں نے وہ بغیر کہے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، ایمان لائے ہوئے نہیں، یہودی عالم ہے۔ میں نے کہا ہے محمد آپ یہ لے لیں، مجھ سے قرض لے لیں، جو شخص آیا ہے اس کی ضرورت آپ پوری کر لیں، جب آپ کے پاس وقت میسر آئے مجھے یہ واپس لوٹا دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے وہ 80 مسقال پورے لے لیے اور پورے کے پورے اس شخص کو دے دیے جو دیہات سے آئے، اور
وہ لے کر کے سونے کے سکے چلے گئے اپنے گاؤں، اپنے لوگوں کو اناج غلہ تقسیم کیا۔ اب بات یہاں ہے، دن گزرتے گئے، ایک دن، دو دن، تیسرے دن زید بن سہنا کہتے ہیں میں پیچھے پڑ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیسے کہاں ہیں، میں نے جو قرضہ دیا، میں نے جو ادھار دیا وہ کہاں ہے؟ تو لگا رہتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مسجد نبوی سے نکل رہے تھے، حضرت عمر آپ کے ساتھ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی کچھ صحابہ تھے۔ زید بن سہنا کہتے ہیں میں سیدھے گیا اور آپ کا جبہ پکڑ کر کھینچا اور میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں نے یہ کیا بنا رکھا ہے، لوگوں سے پیسے لیتے ہو اور واپس دینے کا نام نہیں لیتے ہو۔ سخت و شست جملے انہوں نے کہنا شروع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی اور حضور کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا اے زید، تجھے معلوم ہے تو میرے رسول کے سامنے کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت چاہیے کہ اے اللہ کے نبی آپ حکم دیں میں اس بدتمیز کی گردن اڑاؤں۔ وقت ہوتا ہے قرض دینے کا اور مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، کیا طریقہ ہے؟ گردن پر تلوار رکھ دی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایسے وزیر ہیں کہ آپ حکم دے دیں ابھی گردن الگ ہو جائے۔ بدتمیزی بھی کیا ہے سامنے والے نے۔ زید بن سہنا کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلوار پر سے ہاتھ ہٹایا، کہا اے عمر پیچھے ہٹ جاؤ، اور اس کے بعد یہ کہا عمر یہاں تم گردن اڑانے کی بات کرنے کی بجائے ہم دونوں کو بھی نصیحت کرتے، تم مجھے یہ کہتے کہ اے اللہ کے رسول آپ جلد قرضہ ادا کر دیں، اور اسے یہ کہتے کہ بھائی مانگنے کا طریقہ تھوڑا اچھا سا کر دیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو تنبیہ کی، لیکن تم نے گردن اڑانے کی بات کی۔ ہاں وہ عشق رسول تھا ان کا، وہ محبت رسول تھی، لیکن نبی کونین کے پاس اخلاق اعلیٰ تھے۔ زید بن سہنا کہتے ہیں یہی چیز میں دیکھنے کے لیے اس قدر سختی کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی شام انہیں بلاتے ہیں اور اپنا قرض ان کا جتنا تھا وہ واپس کیا، اور پھر ان کا پرانا شکر بھی ادا کیا کہ تم نے فلاں فلاں گاؤں والوں کے لیے اتنی مدد کی۔ جبکہ حضرت زید کہتے ہیں میں نے جو کچھ بھی دن میں کیا اس کا ذکر بھی تک حضور اکرم نے نہیں فرمایا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا، حضرت زید نے کہا یہ پورے 80 مسقال میں نے اسلام کے لیے وقف کی ہے، اور اے عمر آج جو کچھ بھی میں نے کیا وہ انجیل اور تورات میں لکھی ہوئی بات کو پرکھنے کے لیے کیا تھا، کہ میں نے پڑھا تھا کہ رسول کے ساتھ جس قدر بھی برے معاملات کیے جائیں وہ اتنے ہی عظیم اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ ایگریسو ہونا، غصے میں آ جانا یہ انسان کے لیے تباہی کا راستہ کھولتا ہے، یہاں سے انسان اپنے فیصلہ کرنے کی طاقت کھو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ اخلاق کریمانہ پر وہ اسلام لے آئے۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، خالد بن ولید کون نہیں جانتا، سیف اللہ المسلول، لیکن جانتے ہیں آپ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف کوئی جنگ چھوڑی نہیں انہوں نے اسلام لانے سے۔ کئی سال تک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت کرنے کے بعد سے کتنے سال باحیات رہے؟ 23 سال، 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ طیبہ میں۔ یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 20 سال تک خالد بن ولید ایمان لائے نہیں ہیں، شروع سے 20 سال تک لڑے ہیں حضور سے، ہر جنگ میں اور جگہ جگہ فوجیں اکٹھا کرنا، یہاں تک کہ نماز خوف بھی خالد بن ولید کی وجہ سے حضور کو پڑھنا ہوگا۔ نماز خوف کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر مدینے سے باہر چل رہے تھے، ایک علاقہ ایسا آیا کہ خالد بن ولید وہاں پر اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ سامنے آ گئے۔ خالد بن ولید خود کہتے ہیں میں نے چاہا کہ اب ان پر حملہ کر دوں، لیکن موقع کی طاق میں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جنگ سے بچاتے ہوئے نکل رہے تھے۔ نماز کا وقت آیا ظہر کے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ خالد بن ولید اپنے گھوڑ سواروں کے ساتھ تلوار سونتے ہوئے کھڑے تھے کہ یہ لوگ سجدے میں جائیں میں مار دوں۔ اب نماز خوف کا حکم کیسے ہے؟ قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا فوج جو ہے اسلامی فوج 2 حصوں میں بٹ جائے گی،
ایک حصہ سامنے کھڑا رہے گا دشمن کے سامنے، دوسری فوج پیچھے نماز پڑھ رہی ہوگی، اور کیسے ایک رکعت پڑھے گی، صرف ایک رکعت پڑھے گی، سجدہ کرے گی، اٹھ کر کے وہ پہلی صف میں آ جائے، وہ تلوار اٹھا لے، اپنے اسلحے اٹھا لے، جو سامنے کھڑے ہیں وہ پیچھے چلے جائے، وہ ایک رکعت پڑھے، پھر وہ ایک رکعت کے بعد واپس پھر وہ آئے، پھر جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں یہ پھر جائیں اپنی دوسری رکعت پڑھے، پھر وہ دوسری رکعت کے بعد پھر آئے اور یہ پہلے والی جو ہے وہ جا کے دوسری پڑھے۔ اس طرح وہ 4 رکعت یا جتنی رکعتیں ہیں ایک ایک رکعت کر کے وہ چلتے پھرتے رہیں گے جنگ کے حالت میں۔ اس کو نماز خوف کہا گیا ہے۔ یہ جنگ کے حالات میں صرف نماز پڑھی جاتی ہے، جنگ کے حالات میں، یعنی دشمن سے منہ پھیرنا بھی نہیں ہے اور اپنے رب کی عبادت میں کمی کرنا بھی نہیں۔ اور یہ نماز حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادا کی خالد بن ولید کی وجہ سے، کہ وہ تلوار کھینچے کھڑے تھے، موقع ملے سارے لوگ نماز میں جائیں تو ہم ماریں۔ اس طرح سے نماز خوف بھی میرے آقا نے ادا کیا۔ خالد بن ولید کہتے ہیں اس دن بھی میں مار نہیں سکا، واپس آ گئے۔ یہ اسلام کی فوجیں بڑھتی چلی جا رہی تھی، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کیا مجھے خبر مل گئی کہ حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے عمرے کی قضا کرنے کے لیے مکہ آ رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس مکہ میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ ان سے مقابلہ کریں، کیونکہ 6 سال کے بعد وہ 10,000 کا لشکر لے کر مکہ میں آ رہے تھے۔ جو 2 لوگ مدینے سے مکہ سے گئے تھے 6 سال بعد، وہ 10,000 کے ساتھ مدینے میں سے مکہ آ رہے تھے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں میں مکہ چھوڑ کر بھاگ گیا، کیونکہ اب آئیں گے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو جو جنگوں میں ان کے مقابل میں تھا سب کو پکڑیں گے، بلائیں گے۔ مکہ چھوڑ کر کے وہ فرار تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں آئے، جنہیں معاف کرنا تھا معاف کیا، جن کا مواخذہ کرنا تھا مواخذہ کیا۔ اس میں ایک صحابی ہیں ولید بن ولید، جو خالد بن ولید کے سگے بھائی، وہ صحابی تھے، ایمان لا چکے تھے۔ مکہ میں جب آئے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے بعد ولید بن ولید سے پوچھتے ہیں اے ولید تمہارا بھائی خالد کہاں ہے؟ تمہارا بھائی خالد کہاں ہے؟ وہ ایک جرنیل ہے، جنگجو ہے، بہت سخت گیر جنگ کرنے والے۔ ولید بن ولید سے پوچھا تمہارا بھائی خالد کہاں ہے؟ کہا ہے اللہ کے نبی وہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے، آج تو آپ ہی کی حکومت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ولید، خالد جیسے عقل مند آدمی کے پاس اگر اسلام آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ نفع اٹھائے، اور اس جیسے عقل والے کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ بس یہ جملے کہے، اور پھر یہ بھی فرمایا اگر خالد یہاں ہوتے تو ان کو یہ شایع نشان میں ان کو مقام دیتا، جو شخص اتنے سال جنگوں میں حضور کے مقابل میں آتے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مکہ سے مدینے واپس چلے گئے۔ ان کے بھائی ولید خالد کو خط لکھ کر کے بھیجتے ہیں کہ تم کہاں ہو، جلدی سے واپس آ جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور تیری خیریت پوچھ رہے تھے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں اس دن مجھے احساس ہوا کہ کوئی دشمن میری خیریت پوچھے گا، جس کے اتنے ساتھیوں کو میں نے قتل کر ڈالا، مار ڈالا، ان کے سگے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ چبا دیا گیا اسی جنگ میں جس میں خالد بن ولید سپہ سالار بھی تھے، جنگ احد میں۔ میری خیریت پوچھا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں دل یہیں سے موم ہو گیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں واپس مکہ آیا، سوچا کہ کسی کو ساتھی بنا لوں، جس کے پاس جا کر کے پوچھتا تھا کوئی ساتھ میں آنے کو تیار نہ تھا۔ آخر کار عثمان بن طلحہ ایک صحابی تھے، ان کو میں نے پیش کیا، دیکھو اب ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم صرف اکیلے رہ گئے، باقی محمد کی فوج بڑھتی چلی جائے گی، آج اگر ہم ان کی اتباع نہ کریں تو پھر ہم کو ذلیلوں کی اتباع کرنا پڑ جائے گا۔ تو وہ صحابی جو عثمان بن طلحہ ہے، خالد بن ولید کے ساتھ ہو لی اور مدینے چلے آئے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے برسوں بڑے بڑے جنگوں میں، بڑی بڑی جنگوں میں سفر کیا ہے، مہینے کا سفر، 2 مہینے کا سفر ہوتا، لیکن میری زندگی کا سب سے لمبا سفر مجھے لگ رہا تھا یہ جو مکہ سے میں مدینے جا رہا تھا اسلام قبول کرنے کی، حضور کے پاس جا رہا تھا،
کہتے ہیں ہر گھڑی گنتا تھا کہ مدینہ کب آئے گا، اور جب مدینے پہنچے تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ وہاں عمر فاروق بھی ہے، مجھے ڈر تھا کہ وہاں بڑے صحابہ بھی ابھی موجود ہیں جن کے ساتھ سخت ہمارا مقابلہ ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں نہا دھو کر کے نکلا مسجد نبوی کے پاس، عصر کی نماز ہو چکی تھی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ہم جیسے ہی اندر گئے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے ہی مسکرائے اور مرحبا مرحبا کہا، جبکہ وہ ایمان لائے ہوئے نہیں اور کس لیے آئے ہیں ابھی یہ کسی کو معلوم بھی نہیں۔ حضور نے اس طرح استقبال کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سب کھڑے ہو گئے کہ خالد بن ولید آئے، کہیں بری نیت تو نہیں۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میرا چہرہ اس دن اٹھ نہیں رہا تھا، اس دن اٹھ نہیں رہا تھا، کیونکہ وہ ساری جنگیں میری نظروں میں تھی جو میں نے ان کے مقابل میں آ کر کے لڑی۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس میں آیا تو صرف میں نے کہا کہ سنا ہے آپ مکہ آئے تھے اور مجھے یاد کیا تھا۔ حضور نے فرمایا ہاں خالد، میں نے بھی یاد کیا اور اللہ نے بھی تجھے یاد کیا، تو کیوں اسلام میں داخل ہونے سے پس و پیش کرتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا میں نے اب تک جو معاملات کیے ہیں کیا وہ معاف ہو جائیں گے؟ میں آپ کے مقابل میں آیا، حق کے خلاف لڑتا رہا، بس لوگوں نے مجھے بھڑکایا ہوا تھا، حقیقت سے میں دور تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خالد اسلام لے آؤ، ما سبق جو کچھ گزر چکا ہے سب اللہ معاف فرمائے۔ وہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اس کے باوجود عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھے اس بات پر اطمینان نہیں ہو رہا ہے، میرے لیے دعا فرما دیں۔ حضور نے فرمایا تیری ساری پچھلی چیزیں معاف کر دی گئی، پھر بھی کہا کہ آپ دعا فرما دیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا اے اللہ اسلام لانے سے پہلے خالد نے جتنی جنگیں لڑی ہیں اب اسے اتنی قوت عطا کر کے اسلام پر رہ کر کے اس کا کفارہ ادا کر سکے۔ اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید 8 یا 9 سال تک رہے، 125 جنگوں میں شرکت کی اور کوئی جنگ آپ کی شکست سے ہمکنار نہیں، ہر جنگ میں اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمایا، اور جو علاقے خالد بن ولید نے اپنے زمانے میں فتح کیے تھے وہ آج تک علاقے مسلمانوں کے ہی پاس۔ دعا تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بردباری اس قدر ہے کہ جو ہمیشہ جنگوں میں مقابل رہا، ایک نہیں ہے کئی ہیں، ابو سفیان ہے، عمرو بن عاص ہیں، اکرمہ بن ابو جہل ہیں، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، یہ سب آئے ہیں دائرہ اسلام میں۔ وہ ہندا جس نے حضور کے چچا کا کلیجہ چبایا وہ اسلام میں آئی ہیں، صحابیہ ہو گئی، ہم ان کے بارے میں آج بول نہیں سکتے، لیکن اسلام لانے سے پہلے انہوں نے کیا کیا نہیں کی۔ یہ نبی کی بردباری ہوتی ہے، تحمل اور برداشت کی طاقت۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل من قطعک، اس سے تم رشتہ جوڑ لو جو تمہیں توڑ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث جس سے پورا معاشرہ ہمارا مربوط ہے، اور یہاں تک کہ وعید بھی میرے آقا نے فرمایا جو رشتوں کو توڑتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ یعنی جس کے اندر اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنے کی قوت نہیں ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، غصے میں لیے ہوئے فیصلے تمہاری کئی زندگیاں خراب کر جاتی ہیں، لیکن معاف کرنے کی اگر تمہارے اندر سکت نہیں ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں معاف نہیں کرتا کل قیامت کے دن وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ تم اپنے رحمان سے جس بات کی امید رکھتے ہو کہ اللہ میرے ہر گناہ کو معاف کرے، تم اپنے لیے جب یہ چیز امید رکھتے ہو تو اپنے ماتحت جو ہے ان کو معاف کرنا سیکھو۔ یہ اسلام ہے، سل من قطعک، جو تمہیں توڑے اسے جوڑ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے ساتھ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، عمرو بن عاص ایک صحابی ہیں، یہ بھی پہلے دشمنی میں رہے، اسلام لے آئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور 30 سال کا عرصہ آ گیا حضور کی وفات کے بعد جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ معاملات ہوئے امیر معاویہ کے، یہ خلافت علی کے زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ اختلاف ہو گیا 2 صحابہ میں،
حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں خون عثمان کی وجہ سے حضرت عثمان کا قتل ہو گیا تھا. امیر معاویہ بدلہ لینے کے لیے مطالبہ کر رہے تھے حضرت علی سے جو خلیفہ وقت تھے اور خلیفہ برحق تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے نزدیک بہت سارے مصلحتیں تھیں. بہرحال اس مسئلے کو لے کر کے بات اتنی بڑھ گئی کہ جنگیں ہو گئی, 2 جنگیں ہو گئی, جنگ جمل اور جنگ صفین. یہ جو جنگ ہوئی یہ مسلمانوں میں آپس میں ہوئی تھی. اس میں حضرت عمرو بن عاص حضرت امیر معاویہ کی طرف سے تھے. امیر معاویہ کی طرف سے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمرو یہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ ہو گئی یہاں تک کہ عمار بن یاسر قتل ہو گئے جو حضرت علی کی طرف سے آئے تھے, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو زندگی میں بشارت دی تھی. فرماتے ہیں میرے آقا ہے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور عمار بن یاسر جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. اور اسی جنگ میں وہ قتل ہو گئے جنگ صفین. تو حضرت عبداللہ اپنے باپ سے کہتے ہیں عمرو بن عاص سے کیا آپ نے حضور کی حدیث نہیں سنی؟ دیکھو حضرت علی کی طرف سے آئے تھے اور وہ قتل ہو گئے, اب تو باز آ جا, ان تمام چیزوں کو چھوڑ. بہرحال وہ جنگ آپس میں صلح و مصالحت کے بعد ختم ہو گئی, پھر کبھی نہیں ہوئی. لیکن حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں اب سنیے غصے میں لیے ہوئے فیصلے, ایگریسو ہو کر کے اتنے بڑے جو معاملات ہو. عمرو بن عاص کہتے ہیں ایک وقت تھا میں کفر پر تھا اور اس کے بعد اللہ نے ہدایت دی, میں اسلام میں آیا. وہ سب سے اچھے دن تھے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہا. پھر ایک زمانہ ایسا آ گیا کہ حضرت علی اور امیر معاویہ میں معاملات ہوئے تو میں امیر معاویہ کے ساتھ کھڑا رہا معاملات کو دیکھتے ہوئے, اور جنگ تک کی نوبت آئی. عمرو بن عاص کہتے ہیں کاش یہ دن آنے سے پہلے میں مر گیا ہوتا. ہر دن یہ بات کرتے تھے, ہر دن یہ بات کرتے تھے, کاش مسلمانوں کی آپس کی جنگ دیکھنے سے پہلے میں دنیا سے چلا گیا ہوتا. یہی بات ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی فرماتی تھی کہ کاش یہ جنگوں کے ہونے سے پہلے میں دنیا سے چلی گئی ہوتی. میرے عزیزوں کبھی کبھار زندگیاں تمہیں سخت بنا دیتی, حالات اس طرح لے آتے ہیں کہ تم سختیوں میں اپنی بہنوں کو نکال دیتے ہو, اپنے بھائیوں کو نکال دیتے, اور پھر ایک دور گزر جاتا ہے, اس کے بعد پچھتاوا تو آتا ہے. کچھ لوگ پچھتاوے کے بغیر مر جاتے ہیں انہی دشمنیوں میں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی کے متعلق فرمایا کہ جو اپنے بھائی کو معاف نہیں کر سکتا کل قیامت کے دن وہ میری شفاعت کے لیے نہ آئے, میری شفاعت کے قریب نہ آئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنیاد پر میں یہ عرض ضرور کروں گا, ہمارے پاس کتنے ایسے لوگ ہیں جو شکایت کرتے ہیں, بہنیں ہیں جن کے بھائی ان سے روٹے ہوئے ہیں, گھروں سے باہر رکھے ہوئے. کئی بہنیں یہ صرف خواہش کرتی ہیں کہ اب ماں باپ بھی نہیں رہ گئے, بھائی ایک مرتبہ محبت سے ہمیں بلائے, بات کرے. نہیں ہوتا, یہ قطع رحمی یعنی رشتوں کو توڑ کر کے رکھنا اور معاف نہ کرنے کا جذبہ. میرے عزیزوں آپ امت محمدیہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی کریمانہ سب سے اعلیٰ اخلاق ہے, سب سے اعلیٰ اخلاق ہے. انہی اخلاق کریمانہ نے لوگوں کے دل جیت لیے. مکہ والے جب گرفتار ہو کر کے آئے فتح مکہ کے دن, حضور نے ان سے پوچھا تم میرے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ تو مکہ والوں نے صرف اتنا ہی کہا تھا انت کریم ابن کریم, آپ شریف ہیں, شریف کے بیٹے ہیں, آپ کے باپ بھی شریف, آپ بھی شریف, آپ کا خاندان شریف ہے. تو صحابہ اس دن نعرہ لگا رہے تھے, اس دن الیوم یوم الزحمہ یوم الملحمہ. صحابہ کہہ رہے تھے آج تو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا دن ہے, آج گوشت کے چھیتڑے اڑیں گے. آج صحابہ اعلان کر رہے تھے کیونکہ برسوں سے یہ لوگوں نے پریشان کیا تھا مکہ والوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں, مکہ والے قیدی تھے, اس دن قیدی تھے, 10,000 صحابہ کے لشکر کے بیچ میں کھڑے تھے. اس دن وہ سر نہیں اٹھا رہے تھے مکہ والے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الیوم یوم الرحمہ اذهبوا انتم الطلقاء, آج کا دن رحم کرنے کا دن ہے, جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. یہ حدیث پاک میں ہے یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی اپنے سگے بھائیوں کو کنویں میں ڈالنے کے بعد پھر معاف کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, اپنی امت کو کیوں نہ معاف کریں.
میرے عزیزوں، انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ زندگیاں ہمارے لیے درس عبرت ہوتی ہیں۔ بدلو اپنی زندگیوں میں کڑھن، جلن، حسد، کینہ، یہ چیزیں تمہیں بیمار بنا دیتی ہیں، اور ایسی بیمار بناتی ہیں کہ پل پل سکون ختم کر دی جاتی ہے۔ اگر کسی سے تمہیں نفرت ہو تو ہمیشہ اس کی کڑھن میں مریض بنتے چلے جاؤ۔ معاف کرنے کا جذبہ رکھو، وسعت قلبی رکھو، کشادہ ظرفی رکھو۔ خاندانی معاملات ہوتے رہتے، کچھ لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے، غصے میں لیے ہوئے معاملات کتنی دور تک جاتے ہیں۔ آج ایک صاحب ہیں، ان کی عمر تقریباً 40 سال کی ہوگی، ان کے باپ بھی موجود ہیں، ان کی عمر بھی تقریباً 70 کے قریب ہے۔ باپ جو موجود ہے بڑھاپے کو پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے جو 40 سال کی عمر کے، وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں ایسی سخت کٹھنائیاں آئی ہیں۔ وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ آج میری عمر 40 سال کی ہے، میں پچھلے 35 سال سے کشمکش میں ہوں۔ کہا کس بات کی؟ کہا میری ماں ایک طرف ہے، میرے باپ ایک طرف ہے، دونوں اچھے لوگ ہیں، آج بہت اچھے اخلاق والے، میری ماں بھی اور میرے باپ بھی، لیکن دونوں کی طلاق ہوئی تھی۔ میں 5 سال کی عمر کا تھا۔ کہا طلاق کس بارے میں ہوئی تھی؟ صرف اور صرف کھانا پکانے کے معاملے کو لے کر آپس میں جھگڑا ہو گیا گھر میں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ماں نے الٹے جوابات دیے، باپ کو برداشت نہیں ہوا۔ اس وقت انہوں نے غصے میں آ کر کے جو فیصلہ لیا، وہ پچھلے 35 سال سے میں بھی جھیل رہا ہوں۔ میری ماں ایک طرف ہے، میرا باپ ایک طرف ہے۔ عزیزہ نے گرامی، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ فیصلے کتنے لوگوں پر اثر کر جاتے ہیں، اولاد پر بھی، رشتہ داروں پر بھی، بہت سارے لوگوں پر۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آپس میں دشمنیاں جب بڑھ جاتی ہیں تو تمہارے کزن بھی تمہارے دشمن بنتے چلے جاتے ہیں، نسل بھی تمہاری دشمنی میں چلتے لگ جاتی ہے۔ داداؤں میں لڑائیاں ہوئی تھی، اب پوتے بھی لڑنے لگ گئے ہیں۔ لمحے نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ یہی معاملات، اسی لیے فرمایا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہ انسان کو اگر اچھے اخلاق اور برے اخلاق والا دیکھنا ہے تو اسے خوب غصے میں لے آؤ، اور پھر دیکھو اگر وہ اول فول بکتا ہے تو اس کے اندر شرافت نہیں، اور غصے پر کنٹرول کر کے اچھے اخلاق پیش کرتا ہے تو وہ عالی نسب بھی ہے، اعلیٰ اخلاق والا، وہ نبوت کے اخلاق اسے ملے ہوئے۔ اس چیز کو سیکھو۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا گیا سب سے بڑا بہادر کون ہے جو کتنے لوگوں کو پچھاڑ دے؟ آپ نے فرمایا انسانوں کو پچھاڑنے والا نہیں، اپنے نفس کو اور اپنے غصے کو پچھاڑنے والا دنیا کا بڑا طاقتور آدمی۔ یہ مسلمان کے اخلاق میں سے یہی چیز داخل ہو جائے کہ ہم معاف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں۔ اخلاق رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پیش فرمایا، ایک لمبی اس کی فہرست ہے، بہت ساری مثالیں جنگ احد کی ہیں، جنگ بدر کی ہیں۔ جنگ بدر میں بھی جو لوگ قیدی ہو کر آئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ قتل کیا، نہ جلایا، نہ مارا، بلکہ انہیں بھی آزاد کرنے کا حکم دیا۔ یہ اسلام ہے جس میں امن اور وسعت زیادہ ہے ایک دوسرے کو۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلق میں یہ پڑھ رہا تھا کہ آپ ہمیشہ امت کو جوڑ رکھنے کی فکر میں اپنی وسعت کا اظہار فرماتے، یہاں تک کہ جنہوں نے آپ کے فتوے سے اختلاف کیا تھا ان کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات خوشگوار رہے زندگی بھر۔ یہ اور بات ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، امام احمد بن حنبل اور حضرت علی مدینی دو بزرگ ہیں، آپس میں ان کے اختلافات تھے۔ کس پر؟ ایک حدیث کے معاملے میں لے کر کے اختلاف تھا۔ احمد بن حنبل یہ بھی بڑے محدث ہیں جنہیں 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں شیخ علی مدینی، یہ دونوں اپنے وقت کے بڑے محدث، اختلاف تھا دونوں کا۔ امام احمد بن حنبل شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، اچانک علی مدینی گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، گھوڑا باہر کھڑا کیا اور جلدی جلدی اندر داخل ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل نے ان کے تیور دے کے اپنے شاگردوں کو باہر بھیج دیا، جاؤ ہماری بحث ہونے والی ہے۔ سب شاگرد باہر چلے گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ وہ شاگرد کہتے ہیں اندر دونوں بزرگ اتنی تیز آواز میں بات کر رہے تھے، ہم کو لگتا تھا ہاتھا پائی ہو رہی ہوگی، لڑ رہے ہوں گے۔ دونوں جلیل القدر محدث ہیں، کسی مسئلے میں ایک کہتے جائز ہے، دوسرے کہتے ناجائز، دلائل سے وہ ثابت کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد بات ہلکی ہلکی ہو کر دھیمی ہو گئی، دروازہ کھلا،
سارے شاگرد باہر کھڑے تھے، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا امام احمد بن حنبل کے دروازہ کھولا، اس کے بعد علی مدینی دوڑتے ہوئے گھوڑے کے پاس گئے، لیکن امام احمد بن حنبل جو ان سے اختلاف کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، وہ پیچھے پیچھے آئے۔ جب علی مدینی گھوڑے پر چڑھنے والے تھے، امام احمد بن حنبل نے اپنے ہاتھ ان کے پیروں کے نیچے تھے، اپنے ہاتھ نیچے کیے ان کے پیر کے، شیخ علی مدینی ان کے ہاتھ پر پیر رکھ کر کے گھوڑے پر چڑھ گئے۔ شاگرد پریشان تھے، ابھی تو یہ جھگڑ رہے تھے اندر، اور یہاں دیکھو تو گھوڑے پہ چڑھنے کے لیے پیر کے نیچے ہاتھ دے رہے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ آپ کا حقیقت میں اختلاف ہے یا اتحاد ہے، یہ محبت تھی یا جو معاملات تھے؟ تو امام احمد بن حنبل نے ایک تاریخی جملے اس میں بیان کی، وہ ہم سب کے لیے درس عبرت۔ فرمایا کہ میرا اور ان کا اختلاف ابھی ختم نہیں ہوا، ایک میٹنگ میں نہیں، وہ بھی حضور کے غلام ہیں، میں بھی غلام ہوں، اختلاف دوسرے، یہ وجہت نظر کے اختلاف کے باوجود ادب کا دائرہ نہ چھوٹنے پائے۔ آپ کے گھروں میں اختلاف ہوتے ہوں گے، بہت سارے اختلافات، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اختلافات کے بعد ذاتیات آ جائے، آپ ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہیں، تو پھر یہ جہالت ہے۔ جو اوس و خزرج کی جنگیں چل رہی تھی مدینے میں، 120 سال جنگ لڑتے رہے جاہل لوگ، پورے نرے جاہل لوگ جنگوں میں لڑتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وہ جنگیں ختم فرمائی تھی۔ کس بنیاد پر لڑ رہے تھے؟ اوس اور خزرج، ایک قبیلے والے نے دوسرے قبیلے والے کی کھٹوری توڑ دی تھی۔ ارے کھٹوری ٹوٹ گئی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، لیکن اس پر جو جنگ چھڑی 120 سال چلتی رہی۔ یہ ہوتا ہے جاہلوں کا کام، یہ ہوتا ہے جاہلوں کا کام۔ اور ایمان لانے کے بعد جہالت ختم کی جاتی ہے۔ یہاں اختلاف قیامت تک ہوتا رہے گا، لیکن دلوں کا اتحاد رسول پاک سے جڑ کر کے رہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دلوں کو اگر سکون ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ 2 مرتبہ رب تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ ذکر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، وہ کسی بھی حالت میں ہو۔ اس کو یاد کرنے کے اتنے طریقے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، زندگی بھر تم جتنی سانسیں لیتے اور سانسیں چھوڑتے ہو، اس سے بھی زیادہ طریقے اللہ کو یاد کرنے کے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں صرف اللہ اللہ کہنا یہ ذکر ہے، سبحان اللہ کہنا یہ ذکر ہے، الحمدللہ اللہ اکبر کہنا یہ ذکر ہے۔ یہ ذکر کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، اور ذکر ہر ایک کا الگ الگ انداز سے ہے۔ انسانوں کا ذکر الگ ہے، جانوروں کا الگ ہے، ملائکہ کا الگ ہے، جنات کا الگ ہے، مچھلیوں کا الگ ہے، چیونٹیوں کا الگ ہے۔ سب اپنے اپنے انداز سے ذکر کرتے ہیں۔ قرآن یوں کہہ رہا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کر رہی ہو، ذکر میں مشغول نہ ہو۔ کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کر رہی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ فرماتا ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکو گے۔ درخت، پیڑ پودے کس طرح سے ذکر کرتے ہیں تمہیں معلوم نہیں، ان کا انداز الگ ہے، جانوروں کا انداز الگ ہے۔ حتیٰ کہ میرے عزیزو، یہ انسانوں اور دوسری مخلوقات میں اللہ نے فرق بھی کیسا رکھا ہے، قربان جاؤ اس کی رحمتوں پر۔ اس کا اصول یہ ہے اللہ کا، جانوروں میں اگر کوئی جانور ذکر کرنے سے ایک لمحے کے لیے اگر غافل ہوا، ایک لمحے کے لیے، 1 منٹ کے لیے غافل ہوا، تو اس کی موت آ جائے گی اسی وقت۔ کوئی پرندہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ذکر کو موقوف کر دیا اللہ کی بارگاہ میں، تو فرمایا جاتا ہے کہ اس کا یا تو شکار ہو جائے گا یا مر جائے گا۔ درخت اگر ذکر الہی سے تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو جائے تو درخت وہ سوکھ جائے گا یا جل جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ لیکن انسان برسا برس بھی ذکر نہ کر کے
اس زمین پر جی رہا ہے، یہ اس کی رحمت کاملہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے اشرف المخلوقات مخلوق کو، اس انسانی مخلوق کو اللہ نے بہت ساری چیزوں میں درگزر کر کے رکھا ہے، معاف کر کے رکھا ہے۔ اس کا نام لو تو بھی کھلا رہا ہے، نہ لو تو بھی کھلا رہا ہے، حساب تو بعد میں ہونا ہے۔ عزیزان گرامی، بزرگان دین نے جو ذکر کے طریقے الگ الگ انداز سے بیان کیے ہیں، میں یہ مجلس تصوف ہے، یہ مجلس ذکر ہے، میں صرف اور صرف قلب کی بات کرنا چاہوں گا، دل کی بات۔ آج کے دور میں پوری کی پوری طاقت لگا دیتے ہیں اپنی صحت کو صحیح کرنے کے لیے۔ اگر آپ کا گھٹنا خراب ہوا تو مجھے یہاں تک خبر ملی کہ ایک گھٹنے کا آپریشن 1.5 لاکھ روپے سے، دل کا آپریشن، سر کا آپریشن، آنکھ کا آپریشن، ہاتھ کا آپریشن، جہاں کہیں تھوڑی خرابی آئی آپ مال خرچ کر کے اس کو صحیح کرانا چاہیں گے۔ جو لا علاج بیماری ہے کینسر، سب کو معلوم ہے، اس کے باوجود بھی کینسر ہونے کے بعد کوئی خاموش بیٹھتا ہے کہ چھوڑو اب تو مرنا ہی ہے؟ علاج میں وہ بھی 2-5 لاکھ روپے خرچ کر ہی دیتا ہے، اسے معلوم ہے کہ صحیح نہیں ہوتی، کوشش کرنے میں کیا ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ یہ بیماریاں جو جسم کو لگی ہیں، ان کو صحیح کرنے کے لیے مال بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن جو گناہوں کی بیماری دل میں لگی ہوتی ہے اس کے علاج کے لیے کوئی بندہ کوشش بھی نہیں کرتا۔ اس میں نہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو، نہ ہی بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ چند چیزیں ہیں کہ اگر قلب دھو دیا جائے تو پاک ہو جائے گا۔ دلوں کی سختی بندے کو انسان سے گرا کر جانور کے درجے پر لے آتی ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے پارے میں، ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوا، لوگوں کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اللہ فرما رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، پتھر میں کوئی چیز داخل بھی نہیں ہوتی، اندر سے کوئی چیز باہر بھی نہیں آتی۔ تو جس کا دل سخت ہو گیا ہے، ہدایت کی کوئی بات اس کے دل میں داخل بھی نہیں ہوتی، اور کوئی بھی اچھی بات وہ قبول بھی نہیں کرتا، انہی لوگوں کے متعلق قرآن کہتا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، وہ اب لوٹنے والے نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، ایک مومن کے لیے سب سے پہلی چیز قلب کا تصفیہ، دل کا علاج کرانا۔ دل کا علاج سے مراد کسی کارڈیالوجی کے پاس جا کر کے نہیں، وہ تو خون کی نالیوں کو تو صحیح کر لے گا، لیکن دل کے اندر جو گناہوں کا میل ہے اس کو کوئی کارڈیالوجی صحیح نہیں کرتا، اس کو ڈاکٹرز نہیں صحیح کریں گے، اور یہ بیماری نہ تمہیں ایکس رے میں بھی نظر نہیں آئے گی۔ ہاں، اس کی نشانیاں بزرگوں نے بیان کی ہیں، تم خود پرکھ سکتے ہو۔ اگر قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو سمجھ لو کہ دل کالا ہو رہا ہے۔ مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو سمجھ لو کہ دل کالا ہو چکا ہے۔ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے دل ہاتھ نہیں اٹھتا تو سمجھ لو کہ دل پورا کالا ہو چکا ہے۔ ایسی نشانیاں بہت ساری ہیں۔ آیات قرآنیاں پڑھی جا رہی ہیں، سننے کا شوق نہیں، لیکن وہی گانے گھنٹوں سنتا ہے، یہ دل کے کالے ہونے کی علامات۔ تھوڑی دیر اپنے والدین کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن گھنٹوں غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کا شوق ہے۔ کلام پاک کو تھوڑی دیر کے لیے نظر بھر کر کے دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن موبائل میں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے۔ یہ تمام چیزیں دل کے سیاہی کی علامات ہیں میرے۔ اگر علاج نہیں کیا تو یہ پتھر ہو جائے گا، یہ پتھر ہو جائے گا، اور پھر اس کا علاج بھی نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح مرے دل کے ساتھ دنیا سے وہ چلا بھی جاتا ہے۔ آخر اس دل کی صفائی کیسے کی جائے؟
کون سا صابن، کون سا سرف، کون سا پانی لے کر کے اس دل کو دھوئیں تو صاف ہوگا؟ نہیں میرے عزیزو، یہ دل صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے پاک ہوتا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس دل کی صفائی جو ہے اللہ کے ذکر سے ہے۔ اب ایک بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، فقہ کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، شریعت کا ایک مسئلہ ہے، زمین پر اگر نجاست پڑ گئی کیسے پاک کریں گے آپ؟ کھلی زمین تھی، گوبر پڑا ہوا ہے، پاک کرنے کا طریقہ، ہر چیز کو پاک کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے، مسائل آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ کپڑے پر لگے تو دھونا ہے، بدن پر لگے تو دھونا ہے، برتن پہ لگے تو دھونا ہے، الگ الگ طریقے ہیں سب نجاستوں کو پاک کرنے کا۔ کپڑے پر اگر نجاست لگی ہے تو 3 مرتبہ دھونا ہے آپ کو۔ کوئی غلیظ نجاست لگ گئی تو، نجاست کی بھی 2 قسمیں ہیں، خفیف اور غلیظ۔ غلیظ کا مطلب جیسے پیشاب، پاخانے وغیرہ، خفیف کا مطلب حلال پرندوں کی بیٹ وغیرہ۔ تو یہ نجاست کو دھونے کے الگ الگ طریقے ہیں، لیکن ان میں سے اگر کہیں زمین پر نجاست لگی تو اسے کیسے دھوئیں گے آپ؟ کھلی زمین، میدان ہے باہر اور نجاست گر گئی ہے، اس کے پاک کرنے کے 2 طریقے بزرگوں نے لکھے ہیں، فقہاء کرام نے لکھے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ بارش اتنی آ جائے کہ نجاست بہہ جائے، بارش اتنی آ جائے، توجہ ہے نا، زمین کے پاک ہونے کے 2 طریقے ہیں۔ بارش اتنی آ جائے کہ نجاست وہ بہہ کے چلی جائے۔ دوسرا طریقہ ہے یا تو دھوپ اتنی زیادہ پڑ جائے کہ وہ نجاست سوکھ کر کے ختم ہو جائے، وہ زمین پاک ہو گئی۔ یا تو بارش سے زمین پاک ہوگی یا تو دھوپ سے زمین پاک ہوگی۔ یہ 2 قاعدے ہیں شریعت کے، نجاست یا تو بہہ کے چلی جائے یا سوکھ کر کے چلی جائے، سوکھ کر کے جب ختم ہو گئی تو وہ زمین پاک ہو گئی۔ اب آئیے میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں آپ کو۔ مشہور صوفیہ اکرام نے فرمایا اے بندے، اسی طرح تیرے دل کی جو زمین ہے اس پہ اگر گناہوں کی نجاست لگ جائے تو اسے بھی دھونے کے 2 طریقے ہیں، اسے پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ جس طرح زمین بارش کے برسنے سے پاک ہو جاتی ہے، اسی طرح تیرے دل کی زمین اللہ کے ذکر سے پاک ہوگی۔ اللہ کا ذکر برسات ہے، یہ بارش ہے، قرآن کی تلاوت بارش ہے۔ جیسے ہی بندہ ذکر کرنے لگتا ہے اس کے قلب پر اللہ کی انوار برسنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ نجاست بہہ کے چلی جائے گی۔ اور دوسری، وہ آج کے زمانے میں مشکل ہے، اگر دل کی زمین نجاست سے ملوث ہو گئی ہے، ناپاک ہو گئی ہے، ایک طریقہ میں نے زمین کا بتایا بارش کا، دوسرا طریقہ ہے دھوپ کا۔ دل کی نجاست کو دھونے کے لیے ایک ذکر الہی کی برسات، یا تو پھر شیخ کامل کی نگاہوں کی گرمی سے، شیخ کامل کے نگاہوں کی گرمی سے نجاست پاک ہو سکتی۔ یہ 2 طریقے ہیں۔ شیخ کامل کا حصول معمولی بات نہیں ہے، اس میں برسا برس لوگ تلاش میں لگانا چاہیے، لیکن یہاں تو آج حال یہ ہے کہ کہیں سے کوئی بھٹک کے پیر میرے گھر آ جائے میں اس کا دامن پکڑ لوں گا۔ در حقیقت جسے اپنے بیماریوں کو صحیح کرنے کی طلب ہے وہ سچے پیر کی تلاش میں گھومتا پھرتا رہے گا، یہ نہیں کہ بازار میں بیٹھ کر کے انتظار کرے گا۔ اسے تو ڈھونڈتے رہنا چاہیے کنٹینیو کہ کہیں مجھے شیخ کامل ملے جو میرے دل کے مرض کا علاج کرے، جس کے پاس بیٹھوں تو مجھے گناہوں سے نفرت پیدا ہو، اور میرے دل کے اندر گناہوں کی جو نجاست ہے اس کی نگاہوں کی گرمی سے دھل جائے۔ اور یہ 2 چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ آپ کو میں یہ دونوں چیزیں اگر سناؤں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ خود جو ہے اپنے، ظاہر سی بات ہے قلب میں ان کے نجاست کی بات تو میں نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے 12 سال کنٹینیو ایک جنگل میں کھڑے ہو کر کے ذکر کیا۔ ان کے جسم پر بیلیں لپٹ گئی تھی، وہ درختوں میں چھپ گئے تھے، لوگ پہچانتے بھی نہیں تھے، 12 سال تک وہاں رہ گئے اور ذکر الہی میں مشغول تھے۔ اور اس کے بعد ان کے مرید صادق
محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی، جو حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی، محبوب الہی، ان کا حال یہ تھا کہ یہ اپنے شیخ کی نگاہوں سے صرف بابا فرید نے صرف ان کے قلب پر نگاہ ڈالی اور ان کی دنیا بدل گئی تھی، اور پھر وہ اس راستے پر ایسے آئے کہ اپنے وقت کے قطب بن گئے۔ تو یہ ہوتا ہے شیخ کے نگاہ کی گرمی، یا تو دلوں کو بہت پاک کر دے اور بہت اعلیٰ بنا دے، یا تو پھر ذکر الہی کی کثرت کہ بندے کے دل کو پاک و صاف کرے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں میرے عزیزو، یہ دو کو چھوڑو گے تو پھر یہ زمین اتنی نجس ہو جائے گی، اتنی نجس، یوں سمجھ لو کہ کوئی ایک زمین، جیسے ہمارے ہبلی کے باہر بھی کہیں ڈمپنگ گراؤنڈ تو ہوگا جہاں سارے لوگ کچرا پھینکتے ہیں، ہے؟ اس کے پاس سے گزرو گے تو ناک پکڑ کر کے جانا پڑے گا۔ ایک وقت ہمارے دلوں کا بھی ایسا آتا ہے کہ اتنی نجاست اس میں آ جاتی ہے کہ فرشتے قریب آنے سے کراہت محسوس کرتے ہیں، نہیں آتے فرشتے۔ دلوں کی گندگی اور غلاظت اتنی بھی بڑھ سکتی ہے، کیوں؟ ہم نے کبھی دھویا ہی نہیں اس کو، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ ہوتے رہے لیکن دھویا کبھی نہیں، کیا ہوگا اس کا حال؟ آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جو سادھو وغیرہ جن کے جٹ ہوتے ہیں بال، کبھی نہیں نہاتے بیچارے، نہیں نہانے کی وجہ سے بال پورے جمع ہو جاتے، ہوتا ہے، ایک دوسرے سے بال چپک کر کے مل جاتے ہیں، اور پھر اتنی غلاظت اس کے اندر ہوتی ہے، واللہ اعلم وہ کون سے طریقے پر چلتے ہیں، کون سا دین ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن کنٹینیو اگر آدمی پانی بھی نہ لگائے بالوں کو تو یہ جم جاتے ہیں، ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور پھر جٹ بن جاتے ہیں، کھول بھی نہیں سکو گے، زندگی بھر کاٹ کے ختم کرنا پڑے گا۔ سوچو اگر دل کو کبھی نہیں دھویا آپ نے تو اس دل کی بھی وہی کیفیت ہوتی ہے جیسے وہ بالوں کا جٹ ہے، اتنا غلیظ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ نے کیا بیان کی ہے جانتے ہیں؟ وہ رسول تمہارے درمیان آ رہا ہے، دیکھیں 3 جگہ پر آیت آئی ہے، یہ 3 جگہ پر، تینوں جگہ پر اللہ نے یہی بیان فرمایا، وہ رسول تمہارے درمیان آ رہا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا اور تمہارے دلوں کو خوب پاک کرے گا۔ حضور کی سب سے بڑی صفت اللہ نے 3 جگہ قرآن میں کیا بیان کی؟ تمہارے دلوں کو صاف کرے گا۔ دلوں کو صاف کرنا یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طرہ امتیاز رہا ہے۔ وہ ایسے طبیب حاذق تھے کہ جس کے متعلق شاعر نے سچ کہا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے کتنوں کو ان کے دلوں کو پاک کیا ہے۔ کئی ایسے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جن کے پچھلے زمانے کو ہم آج ذکر نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، مجھے آج اس بات کا شدید احساس ہے کہ ہم اپنی روایات بھول گئے، ماضی کی جتنی بھی ہمارے روایات تھے ہم بھول گئے۔ خاص طور پر ہندوستانی مسلمانوں کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جو آج ہم چل رہے ہیں۔ کیوں جانتے ہیں آپ؟ ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے یہ صوفیہ اکرام سے آیا ہے، صوفیہ اکرام کا اس میں بڑا کردار رہا ہے۔ دیکھیں کئی جگہ پر تبلیغ اسلام الگ الگ انداز سے پہنچی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اسلام ہندوستان میں صحابہ کے دور میں ہی آ چکا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہی آ چکا تھا، لیکن اتنا پھیلا نہیں تھا، چند جگہوں پر تھا، لیکن کثرت سے جو پھیلا ہے وہ صوفیہ اکرام کے ذریعے سے۔ سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ، محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہے، حضرت خواجہ علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ، مخدومان مارارا، مخدومان کچوچھا، مخدوم علاء الدین پنڈوی، مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، مخدوم جہانیہ جہاں گشت حضرت شاہ عالم قطب عالم، یہ وہ اولیاء کاملین ہیں جو تصوف کے راستے سے اسلام ہندوستان میں لائے۔
اب یہاں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا جانتے ہیں آپ؟ دیکھیں ہم بہت چینج ہو چکے آج. ہم جو ہے صرف چھلکوں پر رہ گئے اور مغز کو چھوڑ دیا. ہم نے چھلکے ہمارے پاس رہ گئے اور مغز کو چھوڑ دیا. ہم آج جلسے اور تقریروں میں ہیں، لیکن یہ تقریریں کس لیے ہوتی تھی جانتے ہیں آپ؟ ایک بھولے بھٹکے بندے کو قریب کر کے سمجھا کر کے اس کو ذکر الہی کی طرف لانے کے لیے تقریر ہوتی تھی. ابھی جیسے اس سنت پر ادا کرنے کے لیے میں کھڑا ہوں، ابھی ہمارے ذکر کی مجلس ہونا ہے، میں اس ذکر کی مجلس کے تک آپ کو پہنچانے کے لیے بیان کر رہا ہوں. تو صوفیہ اکرام کے جو بیانات ہوتے تھے اسی لیے ہوتے تھے. اب بیانات رہ گئے، ذکر ختم ہو گیا. تصوف کی روح تھی وہ غائب کر دی. خانقاہیں ہیں آج بھی، خانقاہوں میں سے یہ سارے ریت رواج ختم کر دیے گئے، کیونکہ بہت سارے خانقاہ الا ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کرتا ہوں، اب خامخواہ ہو گئے ہیں. پیر پیر بنے ہوئے ہیں، منگل بنے ہوئے ہیں. وہاں پر صرف پیروں کا حال یہ ہے دیکھا. پھر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ پیروں کا ٹاپک پھر شروع ہوا، اس لیے کہ نقصان بھی انہی سے ہو رہا ہے. جتنا فائدہ مشائخ اور پیران اعظام سے دین کو ہوا ہے اتنا نقصان بھی ان سے ہوتا ہے. اس کے لیے مجھے بتانا ضروری ہے. اگر ایک ڈاکٹر کسی مریض کا علاج کرتا ہے اور دوسرا ڈاکٹر مریض کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے تو مجھے بولنا ضروری ہے کہ یہ ڈاکٹر موت کا کنواں بن جائے گا، یہ ڈاکٹر تیری صحت کا طبیب ہے. اسی طرح سے میں اس ٹاپک پر گفتگو کرتا ہوں میرے عزیز، ورنہ مجھے پرسنلی کسی بھی پیر سے اس طرح کی الرجی نہیں ہے کہ میں اس کو بار بار یہاں پر لاؤں. جو پیر ہے نہیں ہم تو اس کو خاطر میں لاتے بھی نہیں. لیکن جو لباس اوڑھا جاتا ہے اس کے لیے میں کہتا ہوں سب جگہ اکثر خانقاہوں میں لینا بینک ہے اور جو آئے وہ سب وہاں جمع کرے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. سب ان کا سارا مال دولت ساری چیزیں اس پر قبضہ کر کے سانپ کی طرح کنڈلی مار کر بیٹھ جائے، یہ پیر ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں، مارحرہ مطہرہ میں اعلیٰ حضرت جہاں سے بیعت ہوئے تھے 12 سال تک مجاہدہ کراتے تھے خانقاہ میں رکھ کر کے، تب خلافت دیتے تھے. 10 سال 11 سال 12 سال، اور الگ الگ انداز کے ذکر کرائے جاتے تھے. ان کو پیاسا رکھا جاتا تھا، بھوکا رکھا جاتا، اور اگر کوئی یہ برداشت نہ کرے تو اسے کہتے تھے خدا حافظ آپ جائیے، اس راستے کے آپ مسافر نہیں. سید آل رسول ماراروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد ہیں، ان کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ کی خلافت چاہیے ہم کو، اور تصوف کے سلوک کے راستے پر میں چلنا چاہتا ہوں. کہا آپ آج ہی تو آئے، مہمان ہیں، آپ آج رہیے، کل بات کریں گے. ان کو گھر پر ٹھہرائے، خانقاہ میں کمرے بنے ہوتے تھے. خادم سے کہا کہ مچھلی بھون کر کے اچھی طرح سے فرائی کر کے ان کو پیش کرنا، خوب مچھلی کھلاؤ، باقی کچھ بھی مت کھلاؤ، آج یہ ہمارے مہمان ہیں. خادم سے کہا لیکن پانی مت دینا. اس نے مچھلی خوب کھلایا، پانی کا ایک گلاس بھی نہیں دیا. پیر و مرشد نے کہا تھا مچھلی کھلا کر کے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر دینا اور تم چلے جاؤ. رات کو مچھلی کھلایا انہوں نے، پیٹ بھر کر مولانا صاحب نے مچھلی کھائی، اور پانی نہیں ملا. وہ چیختے رہے، چلاتے رہے. مچھلی جب پیٹ میں جاتی ہے تب بھی پانی مانگتی ہے، بہت تیز پیاس لگتی ہے، کیونکہ وہ پانی میں رہنے والی چیز ہے. جب پیٹ میں جاتی ہے تو تب بھی اسے پانی کی ضرورت ہے. وہ تڑپنے لگے، پکارا پکارا پکارا، کوئی نہیں آیا. چلانے بھی لگے یہ کون سی مہمان نوازی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں. وہ بیچارے رات بھر اسی طرح پیاس کی شدت میں تڑپتے رہے. صبح ہو گئی، پارا گرم تھا. صبح کے وقت خادم نے دروازہ کیا کھولا کہ اس پر حملہ کر دیا. کہا کہ یہ بھی کوئی مہمان نوازی ہے، یہاں پر لا کر کے مچھلی کھلایا، پانی نہیں دیا، میں رات بھر تڑپتا رہا. کہاں ہیں حضرت تمہارے؟ حضور بیٹھے ہوئے تھے، سید آل رسول رحمۃ اللہ علیہ. وہ چیختے چلاتے ہوئے آئے. کہا کہ یہ کیسی بدتمیزی ہے ہمارے ساتھ، آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. بس حضرت نے فرمایا نرم ہو جائیں نرم ہو جائیں، آپ بیٹھ جائیں. اس کے بعد ان کو پانی پلایا گیا. ان کو نذرانہ دے کر کے حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں.
آپ جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کل رات کیا ہوا؟ کہا اس راستے کی پہلی پیاس برداشت نہیں کر سکے، اور ذکر کے اور خلافت کے بوجھ کو کیسے اٹھا پاؤ گے؟ اب خلافت اتنی آسان کر دی گئی کہ ہول سیل مل رہی ہے، ایک کی لینے جاؤ 10 کو دے دیا جائے۔ عزیزان گرامی، اولیاء کاملین کے میں بات کہاں سے چھیڑا ہوں؟ میری بات یہ تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کم سے کم مغز تصوف کو بھولنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے ہاں اسلام آیا ہی اس راستے سے تھا۔ جانتے ہیں کہ صوفیہ اکرام اسلام کی تبلیغ کرتے تھے تو سب سے پہلے ذکر کی تلقین کرتے تھے۔ اتنے اذکار تمہارے گھر گھر میں ذکر کی آواز آتی تھی، گھر گھر میں۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں ہی یا ان کے بعد غالباً حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، مجھے خیال نہیں پڑتا ہے، اورنگزیب ہاں، چونکہ وہ شریعت کے بہت زیادہ پابند تھے، ان کے زمانے میں ایک بزرگ یا محبوب الہی ہوں جو بھی ہوں، دلی میں وہ اپنے چند مریدین کو لے کر خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ خیمہ جانتے ہیں نا، ٹینٹ، 4 کونوں کو باندھا جاتا تھا زمین سے، زمین میں کوئی موٹا سا کیل گاڑ کر کے اس پہ خیمے کی رسیاں گاڑ کر کے رکھتے تھے۔ یہ عارضی ٹینٹ جیسے آدیواسی لوگ یا خانہ بدوش لوگ باندھتے، وہ بزرگ دلی میں خیمہ باندھ کر کے اپنے مریدین کو تلقین کر رہے تھے، اور وہاں سماج کی محفل چل رہی تھی، محفل سما۔ محفل سما کا مطلب یہاں بہت سارے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں، ڈانس کرنے کو، رقص کرنے کو سمجھتے ہیں محفل سما۔ بے وقوفو، تم نے اولیاء کاملین کی دھجیاں اڑانا شروع کی ہیں۔ قوالی جس طرح سے رقص اور ڈانس کر رہے، یہ محفل سما نہیں۔ محفل سما تو وہ تھی کہ ان کو اگر چاقو بھی مار دی جاتی تو انہیں خبر نہیں ہوتی تھی۔ محفل سما میں کیونکہ جو حقیقی کلام پڑھے جاتے تھے اور صاحب جو پڑھنے والے ہوں باشرہ ہوتے تھے، محفل میں بیٹھنے والے اہل دل ہوتے تھے، یا نمازوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، اور سما سے کہاں لطف آئے گا؟ ہاں، یہ ان لوگوں کو دیکھیں آپ، یہ جتنے بھی جھومتے رہتے ہیں، ہا ہو کرتے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ان کے سامنے قرآن کی 2 سورتیں پڑھو، دیکھو کوے کی طرح بیٹھے رہیں گے۔ میاں اللہ کا کلام تیرے دل پہ اثر نہیں کیا، ایک آدمی ایک شاعر کی بات پر تو جھومنے لگ گیا، کیسی نا انصافی ہے، کیسی نا انصافی ہے۔ جو تیرا خالق بیان کر رہا ہے وہ کلام ربانی کبھی سننے کا دل نہیں کرتا تجھے؟ قرآن مقدسہ سنتے ہونا یہ چاہیے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہمیں اشعار اردو کے سمجھ میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم جھومتے ہیں، لیکن یہ اس کو جو سما کہا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ سما کیا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں۔ اصلی سما، دلی کے وہ بزرگ اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سما میں مشغول تھے۔ سما ایک طرح کا ذکر الہی ہے، اللہ کی حمد بیان کی جاتی تھی اشعار میں۔ بادشاہ وقت کا ایک نگران تھا، وہ بڑے عالم دین تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی اس طرح کے حرکتیں نہیں ہونی چاہیے، کہیں پر بھی طبلے بج رہے ہوں، باجے بج رہے ہوں، یہ سب ان کے ہاں الاؤڈ نہیں تھا۔ اس زمانے میں جو بادشاہ تھے وہ شریعت کے بہت پابند تھے، تو ان کے نگراں نے پولیس کو حکم دے دیا کہ دیکھو اس میں ایک فقیر بیٹھا ہے، 10-12 مریدین ہیں، یہاں سما چل رہا ہے، اس کیا کریں؟ انہوں نے حکم دیا کہ 4 رسیاں کاٹ دو، خیمہ ان کے اوپر گر جائے۔ لکڑیوں کا خیمہ ہوتا تھا۔ پولیس گئی، ان کی 4 خیمے کے جو رسیاں تھیں سب کو کاٹ دیا، 4 رسیوں کو کاٹا۔ وہ خیمہ جو ہے اسی طرح سے ہوا میں معلق رہا، ان کے اوپر کسی کے اوپر بھی نہیں گرا، کسی پر نہیں گرا۔ تب اس نگراں نے بادشاہ کے جو نگراں تھے انہوں نے کہا چھوڑ دو اس جماعت کو، یہ حقیقی سما میں مشغول ہے، یہ حقیقی ذکر میں مشغول ہے۔ ذکر الہی کی برکت یہ ہے میرے عزیزوں کہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اگر آپ صحرا میں کھڑے ہو کر، میدان میں کھڑے ہو کر ذکر کے اس مقام کو جب پہنچیں گے، تب کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ نے ذکر کرنا شروع کیا، اڑتے ہوئے پرندے رک جائیں گے ذکر کے موقع پر۔
ہاں لیکن زبان میں وہ تاثیر آنی چاہیے. وہ کب آئے گی؟ جب دل پاک ہوگا. یوں سمجھ لیں کہ ایک حوض ہے اور ٹوٹیاں ہیں. حوض میں گندا پانی ہو تو ہر ٹوٹی میں سے گندا پانی نکلتا ہے. حوض میں پاک پانی ہو تو ہر ٹوٹی سے پاک پانی. یہ دل حوض ہے. اس کو پاک کرو گے تو ہاتھ سے بھی اچھے کام ہوں گے, آنکھ سے بھی اچھے, منہ سے, زبان سے بھی اچھے, پیروں سے بھی اچھے کام ہوں گے. یہ سب ٹوٹیاں ہیں. اور یہیں اگر ناپاکی بھری ہے تو زبان کھلے گی تو غلاظت, آنکھ اٹھے گی تو غلاظت, ہاتھ اٹھے تو غلاظت. یہ ساری بیماریوں کی جڑ یہ دل کے اندر موجود ہے. اس دل کی پاکی اشد ضروری ہے. 2 چیزیں میں نے بتایا. اس دل کی زمین کو نرم کرنا ہو, پاک کرنا ہو, ذکر الہی کی بارش ہونی چاہیے یا شیخ کامل کی نگاہوں کی گرمی ہونی چاہیے. بس یہ 2 چیزیں دل کو پاک کرتی ہیں. عزیزان گرامی, یہ دونوں چیزوں سے آج ہم عاری ہیں. نہ ہم ذکر کر رہے ہیں اور نہ کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں. ہم کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھنے کا بھی وقت نہیں نکال پاتے. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا دلوں کو نرم کرتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم 100 رکعت اگر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اس سے بہتر ہے کہ کسی اہل دل کی بارگاہ میں 1 منٹ کا وقت گزارو, کیونکہ یہاں دلوں کی پاکی ہوتی ہے. وہاں شیطان غرور لاتا ہے, تکبر لاتا ہے تمہاری عبادتوں کا. خیر, ہم یہاں پر, میں آج جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں, ایک آپ کے اندر چینجنگ یہ لانا چاہتا ہوں کہ کبھی اس کی بھی فکر کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم بھی دیا ہے اور روح بھی دیا ہے. جسم کو بھوک لگتی ہے تو دن میں 3 بار کھاتے ہیں. صبح ناشتہ کر رہے ہیں, دوپہر میں کھا رہے ہیں, رات میں کھا رہے ہیں. ان میں سے ایک کھانا چھوڑ دیں تو چکر آ کے گرنے لگ جاتے ہیں. یا کچھ لوگ برداشت کرتے ہوں گے, 2-3 ٹائم کا کھانا چھوڑ دو, پھر دوسرے دن دیکھو کیا حالت ہوتی ہے. آنکھیں باہر آنے لگتی ہیں, ہاتھ پیر جھومنے لگ جاتے ہیں, کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا. تمہیں معلوم ہے کہ جسم کو ایک دن میں بھوکا رکھوں تو یہ اتنی کمزوری آتی ہے. اس روح کو کئی سالوں سے بھوکا رکھے ہو, پھر اس روح کا مقام کہاں ہوگا آج؟ روح کی طاقت حاصل کرنے کے لیے جانتے ہیں ہم سے زیادہ محنت ہندوؤں کے پنڈت کرتے ہیں جو تپسیا کرتے ہیں. ان کو جا کے پوچھو یہ جو تپسیا کرتے ہیں کیا ہے؟ آتما کی شکتی کے لیے. وہ یہی جملہ کہیں گے, آتما کی شکتی حاصل کرنا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ بے دین ہیں, باطل طریقے سے وہ آتما کی شکتی حاصل کر رہے ہیں, لیکن روح کی طاقت کے لیے دنیا کوشش کر رہی ہے. تمہیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے طریقے بتائے ہیں. تمہاری روح پاورفل کیسے ہوگی, طاقتور کیسے ہوگی. آپ نے کبھی محسوس کیا؟ اب میں آپ سے ایک بات یہ پوچھتا ہوں, ایک بھاری بھرکم, ظاہر سی بات یہ ڈیسک ابھی 2-3 لوگ مل کر کے اٹھاتے ہیں. ایک آدمی کو اٹھانا ہو تو وہ طاقتور ہونا چاہیے, طاقتور آدمی یہ اٹھائے گا. ایک یہ چھوٹا سا ڈیسک ہے, میں اس سے بڑی چیز کی بات کروں. ایک ایسا تخت ہے کہ 80 گز لمبا ہے, 40 گز چوڑا ہے, اتنا ہی موٹا ہے, اور اس پہ سونے چاندی جواہرات جڑے ہوئے ہیں. اور اس تخت کو اس زمانے کے 80 لوگ مل کر کے نہیں اٹھا سکتے تھے. سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ایک امتی نے تنے تنہا ایک ہاتھ سے اٹھایا اور پلک جھپکنے سے پہلے بارگاہ سلیمانی میں پیش بھی کیا. یہ واقعہ کہیں اور کا نہیں, قرآن کا ہے, 19ویں پارے میں موجود ہے. ایک ان کی بات. دوسری چیز, امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولی کامل سلطان الاولیاء غوث اعظم عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ الشریف, آپ کی بارگاہ میں چلیں. آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ایک جگہ بغداد میں بیٹھے ہوئے ہیں, بغداد پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں. کسی مرید نے آ کر کے کچھ چیزوں کے ظاہر کرنے کا عندیہ دیا, تو آپ نے بیٹھے ہوئے جگہ پر وضو کا برتن اپنے سامنے حاضر کر لیا, وہیں بیٹھے ہوئے تھے, کہیں گئے. اس کے علاوہ آپ کا یہ فرمان کہ اگر میں کسی مردے کو ٹھوکر مار دوں تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جائے. اب ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ وہ آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کے امتی,
اتنا بھاری بھرکم تخت اٹھا کر کے لا رہے ہیں، کیسی باڈی ہوگی ان کی، کتنی طاقت ہوگی۔ یہاں شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ شریف مردے کو ٹھوکر مارے تو زندہ ہو جائے، کتنی طاقت ہے آپ کے اندر۔ طاقت کیسی تھی ان کی میں آپ کو بتاؤں، حلیہ اگر پڑھیں گے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہایت ہی دبلے پتلے تھے غوث پاک، کثرت عبادت کی وجہ سے گردن کی ہڈیاں دکھتی تھیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نحیف تھے، یعنی موٹا بدن نہیں تھا آپ کا، دبلا بدن۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ کثرت بھوک کی وجہ سے غش کھا کر گر جاتے تھے۔ یہ جسمانی طاقت کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر ایسے کمزوری ہے اگر جسم کے اندر، ایسا نحیف شخص ہے کوئی اور وہ اتنا بڑا کام کر کے دکھائے کہ ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو، یہ کون سی طاقت ہے؟ سمجھ میں آیا کہ میرے عزیزوں، ساری طاقتیں جسم کی نہیں ہوتی، کچھ طاقت روح کی بھی ہوتی ہے۔ ان اولیاء کاملین کے پاس جو طاقت و قوت تھی وہ روحانی پاور تھا، اس کو ان لوگوں نے اتنا بلند کر رکھا تھا کہ جسم کے طاقت کی کبھی انہیں ضرورت بھی نہیں پیش آتی۔ آج اس طاقت کی طرف آؤ، مہینے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح میرا مولا کنٹینیو ہمیں انعامات و اکرامات کی بارشیں فرما رہا ہے، روز ہم اس کا ذکر کریں۔ ذکر کے الگ الگ طریقے ہیں، ایک تو اجتماعی طور پر ہم یاد کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر کے آپ اسے یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ذکر کو قبول کرے گا۔ رات کے وقت بستر پہ چلے گئے تو بغیر ذکر الہی کے نہ سوئیں۔ ذکر کا مطلب ضروری نہیں کہ 100 مرتبہ یہ چیز وہ چیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کو جس حالت میں بھی یاد کرو گے اس کو ذکر الہی کہتے ہیں۔ ذکر الہی، اس کا اثر کیا ہوگا جانتے ہیں آپ؟ اس کا اثر یہ ہے، اللہ اکبر، آیت میں پڑھتا ہوں، اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو، ناشکری نہ کرو۔ ایک ہی جملے پر توجہ دے، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ یہ دوسرے پارے کی آیت ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تو کیسے یاد کرے گا؟ بندوں کو کیسے یاد کرے گا؟ یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے، سب سے بڑا انعام ہے۔ اللہ جس بندے کو یاد رکھ لے پھر اس کا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ جس بندے کو یاد کرے، کب وہ یاد رکھتا ہے، کب یاد کرتا ہے جانتے ہو؟ جب تم ذکر کرتے کرتے پوری عمر بتا گئے، جوان تھے تب بھی ذکر کرتے تھے، بڑھاپے میں بھی اللہ کا ذکر کرتے، اللہ 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 کرتے رہے، لا الہ الا اللہ کرتے رہے، اسے یا حی یا قیوم بیٹھتے اٹھتے پکارتے رہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب تم بستر پر چلے گئے اور تمہاری زبان بند ہو گئی، تمہاری زبان بند ہو گئی، اب تمہارے اندر بولنے کی طاقت نہیں، اب اس کے بعد تمہارے دل کو بولنے کا حکم دیتا ہے، یہی اللہ کی یاد ہے۔ جب تم چپ ہو جاؤ گے پھر اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ اور پھر میں نے ایک بزرگ کے متعلق پڑھا، ان سے ان کے مرید نے پوچھا کہ اللہ ہمیں کیسے یاد کرے گا؟ انہوں نے کہا تو یہاں یاد کر، جب تجھے قبر میں رکھ کر کے سارے چھوڑ جائیں گے وہ تنہا تجھے یاد رکھے گا، جہاں تجھے ضرورت ہے وہ وہاں یاد کرے گا۔ تو یہاں آج یاد کر لے اسے، آج اس کا ذکر کر لے، وہ تجھے تنہا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ میرے عزیزو، ذکر کی ان مجالس سے ہم کتنے دور ہو چکے ہیں، اولیاء اکرام کی جو روایات تھیں ان سے ہم کتنے دور آ گئے۔ آج ہمارے دل بیمار ہیں، روح بیمار ہیں، اس کا کبھی علاج کرانے کے لیے ہم کوشش بھی نہیں کرتے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ان اذکار کی طرف ہم جائیں جو اولیاء اکرام سے منقول ہیں، بزرگان دین نے یہ اذکار کیے ہیں، جس کے بعد انہوں نے اپنے مریدین کو خاطر خواہ نتائج بھی عطا کیے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد میں آج طریقہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، دائرے میں حلقے میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک کا دوسرے سے ہاتھ ملا ہوا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نکما ہوں، میں کمینہ ہوں، میں بد اخلاق ہوں، لیکن مجلس میں اللہ کو کسی نہ کسی کا ذکر پسند آتا ہے۔
40 مومنین اگر جمع ہو تو وہاں اللہ کا ایک مقبول بندہ ہوتا ہے، ایک مقبول ضرور ہوگا۔ جب ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے ملے ہوں، اس مقبول بندے کے اثر سے اللہ سب کے ذکر کو قبول کرے گا، جڑا ہوا ہے نا ایک دوسرے سے۔ دوسری چیز اس کے آداب ہیں۔ اس کے آداب میں یہ ہے کہ جب ذکر کے لیے حاضر ہوں تو میں بتاؤں گا، سارے وسوسوں سے اور سارے خیالات سے اپنے دماغ کو، اپنے دل کو آزاد کرنا چاہیے۔ صرف تصور یہ ہونی چاہیے کہ میں اکیلا ہوں اور میرا مولا میرے سامنے ہے۔ جب میری پیشی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑا رہوں گا، اللہ جب مجھ سے حساب کتاب لے رہا ہوگا میں کس طرح کھڑا ہوں، بس یہ تصور کر کے اس کی بارگاہ میں ذکر کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اس کے بعد دیکھو تمہارے جسم کے اندر جو کیفیت آئے گی وہ نہایت تبدیل کرنے والی کیفیت ہوگی۔ تمہارا دل خود بخود رونا شروع کرے گا جب تم اپنے دل کی طرف توجہ کرو گے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے بعد بندے کی آنکھوں سے آنسو آنے چاہیے۔ کیوں؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین نرم ہے یا سخت ہے۔ روڈ پہ بارش ہو تو کوئی پودا نہیں اگتا، 10 سال بھی بارش ہو پودا نہیں اگتا۔ نرم زمین پر ایک دن بارش ہو دوسرے دن گھاس نکل آتی۔ کیوں؟ بارش کا کیا قصور ہے؟ بارش ایک ہی ہے برسنے والی، وہ نرم زمین پہ بھی وہی بارش برس رہی ہے، روڈ پر بھی وہی برس رہی ہے، لیکن دونوں جگہ اثر الگ الگ کر رہی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو ذکر الہی کی یہ بارش ہے، قرآن کریم کی تلاوت بارش ہے۔ یہ جب تمہارے دل پر برستی ہے، نرم زمین ہوگی تو فوراً آنسو نکل آتے ہیں۔ سخت اور بنجر دل ہو جائے تو وسوسے خیالات ادھر ادھر آدمی کو دوڑاتے رہتے ہیں۔ کبھی نیند آئی، کبھی بغا سے آئے، جمائیاں آئیں، یہ تمام چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اس کا دل حاضر نہیں رہتا۔ اسے چاہیے کہ کنٹینیو پھر اپنے دل کا علاج کرے، زیادہ سے زیادہ ذکر کی مجلس میں شرکت کی کوشش کرے اور خود اپنے طور پر ذکر کو بجا لاتا رہے۔ یہ میں آداب آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں کھڑے ہونے کے بعد انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا، اولیاء کاملین میں سے سلطان مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اذکار ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ہر لفظ پر ہو کہتے تھے، ان کے نعتیہ کلام ہے، ان کے حمد کے پوری کتاب ہے، ایک شعر بھی ایسا نہیں ہے جس میں آخر کا حرف ہو نہ ہو۔ ہر شعر ختم ہوتا ہے لفظ ہو پر، جس کا مطلب ہوتا ہے صرف وہی ہے اور کوئی نہیں، صرف وہی ہے اور کوئی نہیں۔ ان کے ہو کی طاقت اتنی تھی کہ سلطان باہو کے والد پر پابندیاں لگا دی گئی تھیں، غیر مسلموں نے پابندیاں لگائی تھی کہ تمہارے بیٹے کو باہر بازار میں مت چھوڑنا۔ کیوں جانتے ہیں؟ جب یہ بازار پر نکلتے، جس راستے سے جاتے، لوگ جو دیکھتے وہ کلمہ طیبہ پڑھتے تھے۔ سلطان باہو کے ہو کے ذکر کی بڑی برکتیں ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مصر کے وہ غوث ہیں، وہ وہاں کے یوں سمجھ لیں کہ بر اعظم افریقہ کے وہ غوث ہیں، حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ۔ حضرت شرف الدین بوصیری جن کا قصیدہ بردہ مشہور ہے، مولایا صلی وسلم، ان کے پیر و مرشد کی بات کر رہا ہوں۔ امام بوصیری کے پیر و مرشد ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مصر میں آرام فرما ہے۔ ان کے اذکار ایسے ہیں، ان سے منقول ہے کہ جس نے یہ ذکر کیا یا حی یا قیوم، سب کے دل مر جائیں گے مگر اللہ اس کا دل زندہ رکھے گا۔